الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، میزبان مکرم حضرت مولانا مفتی دوست محمد مزاری صاحب دامت برکاتہم، واجب الاحترام علماء کرام، طلباء عزیز، محترم بزرگوں اور دوستوں، آج 28 جنوری 2024 ہم یہاں جامعہ حکیم الامت اسلام آباد پاکستان میں سالانہ تقسیم اسناد اور دستار فضیلت کے عنوان سے معنون اس مبارک تقریب میں اپنے رب کی رضا تلاش کرتے ہوئے جمع ہوئے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری آج کی اس حاضری کو صرف قبول ہی نہ کرے بلکہ وہ اسے ہماری جنت الفردوس کا دروازہ بنا دے۔ مجھ سے پہلے، مجھ سے بہتر حضرات نے قرآن کریم کی تلاوت آپ کے سامنے پیش فرمائی، اور ابھی ہم نے عشاء کی نماز بھی ادا کرنا ہے، تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ جس کی تلاوت اور سماعت کی سعادت ہم نے ابھی ابھی حاصل کی ہے، وہ مجھے آج کی گفتگو کے لیے روشنی فراہم کرے گی، جس میں حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ یہاں ہمارے استاد محترم نے فرمایا تھا کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ دَوَاءٌ۔ اللہ نے قرآن کو دوائی قرار نہیں دیا، اس لیے کہ دوائی سے کبھی شفا ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی۔ اللہ نے قرآن کو شفا بنا کر نازل فرمایا کہ ممکن نہیں کہ کوئی بیمار اس کے قریب آئے اور قرآن اس کو شفا یاب نہ فرمائے۔ یہی وجہ ہے، ہم دیکھتے ہیں عزیز دوستو کہ قرآن کریم اللہ کا وہ انقلابی کلام ہے کہ جب اس سے جہالت کے بیمار وابستہ ہوئے تو اللہ نے معرفت کی شفا عطا فرمائی، ضلالت کے بیمار وابستہ ہوئے تو اللہ نے ہدایت کی شفا عطا فرمائی، شرک کے بیمار مبتلا ہوئے تو اللہ نے توحید کی شفا عطا فرمائی۔ قرآن کریم کو اللہ نے عجیب کلام بنایا ہے۔ کمزور اس سے وابستہ ہو کر طاقتور بنتے ہیں، بکریاں چرانے والے اس سے وابستہ ہو کر زمانے کے حکمران بن جاتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے
کہ وہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین بن جانے کے بعد تنہائی میں ایک گوشے میں آنسو بہاتے ہوئے نظر آئے۔ احباب نے پوچھا جو ارد گرد دوست موجود تھے کہ امیر المومنین کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہیں کسی محاذ سے، کسی جنگ سے مسلمانوں کی شکست کی خبر تو نہیں آ رہی؟ فرمانے لگے نہیں، بحمد اللہ ہر جگہ مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں، فتح یاب ہو رہے ہیں۔ تو پوچھا پھر رو کیوں رہے ہیں آپ، آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ آج اسی مقام پر کھڑا ہوں جہاں بچپن میں بکریاں چراتا تھا، اور بکریاں میرے قابو نہیں آتی تھی، کوئی دائیں بھاگتی، کوئی بائیں بھاگتی، کوئی پہاڑ پر چڑھ جاتی، کوئی درخت کی شاخ پر چڑھ جاتی، میں سارا دن بکریوں کے پیچھے بھاگتا رہتا۔ جب شام ہوتی تو میرا والد خطاب میرے گریبان سے پکڑ کر مجھے جھٹکا دیتا اور کہتا عمر بکری سنبھال نہیں سکتے، زندگی کیسے گزارے گا، کامیابی کیسے حاصل کرے گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بے ساختہ اشک بار ہو کر اپنے احباب سے کہنے لگے آج جب یہاں پر آ کے کھڑا ہوا ہوں تو ابن خطاب کی حیثیت سے نہیں، امیر المومنین کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت پر میرا حکم چل رہا ہے، لیکن جب یہاں آیا تو میں نے اپنے آپ کو احساس دلایا کہ عمر تو وہی تھا جس کی بات بکریاں بھی نہیں مانتی تھی۔ یہ قرآن سے وابستگی کا نتیجہ ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا بھی غلامی کرتے نظر آئے۔ ہم نے قرآن کو ایک رسمی کتاب سمجھا ہوا ہے، مذہبی، قسمیں اٹھانے کے کام لے آتے ہیں، بچیوں کی شادی ہو تو بارات کے موقع پر ان کے سر پر سایہ کرنے کا کام لے لیتے ہیں، اس سے برسی آ جائے والدین کی تو مدرسے سے طلباء کو بلا کر کچھ تلاوت کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ اور آج کل تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، قرآن سے فال بھی نکالی جاتی ہے، تعویذات بھی لکھے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ قرآن انقلابی کلام ہے، قرآن سے وابستہ ہو کر تنزلی کا شکار اس قدر ترقی پاتے ہیں کہ پھر ان کے سجدوں پر جبرائیل بھی رشک کرتا نظر آتا۔ وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں، آپ سب بھی جانتے ہوں گے ان کو، شاعر اسلام ہیں جناب سید سلمان گیلانی صاحب۔ ان کا ایک کلام ہے، دل چاہتا ہے وہ تھوڑا، چونکہ میرے طلباء بھی بیٹھے ہیں، میں کچھ ان کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا دیکھتے رہ گئے انہیں حیرت سے زمانے والے۔ آج کل ہر شخص کو شوق ہوتا ہے میں ذرا یونیک بن جاؤں، منفرد بن جاؤں، لوگ مجھے دیکھیں، میرے فالوورز ملینرز میں ہو جائیں۔ کبھی ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں۔ آئیے ایک طریقہ ہم بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ دیکھتے رہ گئے انہیں حیرت سے زمانے والے کہ حکمراں بن گئے اونٹوں کے چرانے والے۔ میرے آقا کا یہ اعجاز محبت ہی تو ہے، اعجاز ڈنڈے سے نہیں، گالم گلوچ سے نہیں، میرے آقا کا یہ اعجاز محبت ہی تو ہے کہ ان پہ جان دینے لگے ان کو ستانے والے۔ اور بیویاں بیٹیاں پسران نواسے داماد سب ہیں بے مثل محمد کے گھرانے والے۔ اور اب اپنے طلباء کے لیے، جن کی قوت نے کیا کیسر و کسریٰ تاراج، آج یہود بھی ہمارے گردن پر پاؤں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہنود بھی ہماری تنزلی کا اور انحطاط کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، وجہ یہ نہیں کہ ہم سائنس میں پیچھے رہ گئے،
وجہ یہ نہیں کہ ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے، وجہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت کی کمی ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا ہوا ہے۔ جن کی قوت نے کیا کیسر و کسریٰ تاراج، وہ تھے قرآن کو سینوں سے لگانے والے۔ قرآن کریم انقلابی کلام ہے عزیز دوستو۔ ابھی ہم آ رہے تھے، میں چونکہ سفر میں بہت زیادہ ہوتا ہوں، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی اکرم ساجد صاحب بھی تھے، آگے تشریف لائیں ساجد صاحب، پیچھے کیوں بیٹھے ہیں؟ مجھے کہنے لگے شاہ صاحب راستہ معلوم ہے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، وہ موبائل میں مجھے لوکیشن آئی ہوئی ہے، اور اس کا ایک خاص نام ہوتا ہے اس سافٹ ویئر کا، اگر کسی دوست کو پتا ہو تو۔ نہیں وہ سافٹ ویئر کا نام نہیں ہے، وہ جی سے شروع ہوتا ہے کچھ؟ ارے نہیں یار، کیا کرتے ہیں؟ ہاں یہ آئی آواز کہیں سے، اونچا بولیں۔ جی پی ایس کہلاتا ہے نا وہ سافٹ ویئر جو آپ کو لیے پھرتا ہے، کبھی اس گلی میں چلو، پھر یوں جاؤ، پھر یہ روڈ لے لو۔ دیکھا ہوا نا آپ لوگوں نے؟ ایسے حیران ہو کے بیٹھے ہو، جنہوں نے دیکھا ہے ہاتھ بلند کریں ذرا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک سافٹ ویئر ہے انسانوں کا بنایا ہوا، آپ اس میں منزل ڈال دیں گے کہ جی میں نے جامعہ حکیم الامت چٹھا بختاور پہنچنا ہے گلزار قائد سے نکل کر، تو اس نے ہمیں بتایا کورال چوک چلے جاؤ، پھر وہاں سے فیض آباد چلے جاؤ، پھر وہاں سے مری روڈ پہ آ جاؤ، پھر وہاں سے پارک روڈ پہ ہے نا جی ایسے۔ تو میں بہت سفر کرتا ہوں الحمدللہ، تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ یہ گوگل والی جو آنٹی ہیں وہ کم وقت ہمیں کبھی کبھی کسی غلط گلی میں بھی گھسا دیتی ہے نا، دیکھا نا آپ لوگوں نے؟ پھر وہاں جا کے ہم میزبان کو فون کرتے ہیں، حضرت یہ ہم غلط جگہ لگتا ہے، آ کہتے ہیں آپ کے دائیں بائیں کیا ہے؟ پھر ہم بتاتے ہیں جی ادھر سکول ہے، اس کا یہ نام ہے، ادھر مسجد ہے، فلاں ہے، یہ بازار ہے، یہ دکان ہوتا ہے نا ایسے۔ یہ انسانوں کا، لیکن کبھی کبھی صحیح بھی لے جاتا ہے۔ جیسے ابھی میں آیا تو جب میں قریب پہنچا تو میں نے فون کیا ساتھی کو، تو فون نہیں لگ رہا تھا، وہ شاید یہاں اندر سگنل آپ کے یہاں کمزور آتے ہیں، تو لیکن وہ ہمیں بالکل دروازے پر لے آئی۔ کیوں جی اکرم صاحب ایسے ہی ہے؟ بالکل دروازے پر اس نے ہمیں آ کے پہنچا دیا۔ تو میں عرض کروں عزیز دوستو، انسانوں کا بنایا ہوا جی پی ایس آپ کو صحیح راستے پر لے جا کے منزل پر پہنچا دیتا ہے، تو اللہ کا بھیجا ہوا قرآن آپ کو منزل پہ نہیں پہنچائے گا کیا؟ اس میں تو اللہ کی طرف سے کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں، وہ تو پھر بھی مس گائیڈ کر دیتی ہے ہمیں۔ یہاں تو کوئی چیلنج کیا اللہ نے، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ۔ چیلنج ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ قرآن کریم کمزور ہو گیا ہے، 1400 سال کا سفر کر کے آیا ہے، ہم بھی تو تھک جاتے ہیں، شاید قرآن بھی تھک گیا ہو، شاید اس میں ملاوٹ کر دی گئی ہو، شاید کسی نے اس میں اضافہ کر دیا ہو، کوئی آیت باہر نکال دی گئی ہو۔ رب العالمین نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، تو پھر فأتوا بسورۃ من مثلہ، لے آؤ نا قرآن کے مقابلے میں کوئی چھوٹی سی سورت، فأتوا بسورۃ، تنوین ہے، خفت ہے، چھوٹی سی صورت ہی لے آؤ۔ اور اگر اکیلے نہیں لا سکتے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، دنیا بھر کے فلاسفر اکٹھے کر لو، ادیب اکٹھے کر لو، شعراء کو بلا لو، ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھی کر لو، لائبریریاں کھنگال ڈالو، کتابوں کے صفحات پلٹ پلٹ کر لاؤ، رب العالمین نے فرمایا یہ میرا چیلنج ہے، قرآن کا سپارہ بنانا تو دور کی بات، تم تو سورہ کوثر جیسی سورت بھی نہیں بنا سکتے۔ کوئی شک نہیں اس میں۔ عجیب ہے قرآن کریم عزیز دوستو، اس میں آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں گے قرآن اتنا ہی لذیذ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں آپ میں سے جو ماشاءاللہ اللہ نے جن کو توفیق مرحمت فرمائی کہ وہ 5 وقت کے نمازی ہیں، اگر کبھی ان سے کوئی نماز رہنے لگے نا تو وہ ایسے بے قرار ہو جاتے ہیں جیسے مچھلی پانی کے بغیر بے قرار ہوتی۔
لیکن جو اس عادت میں نہیں ہے ان کے لیے کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ ایک اور مثال آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ میں سے جو لوگ بیرون ملک گئے ہیں، بالخصوص یورپ کی طرف اور امریکہ وغیرہ، فرانس وغیرہ کی طرف، تو وہاں پر ٹریفک کے قوانین کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے، ایون کہ دبئی وغیرہ میں۔ تو وہاں ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں، وہ اس قدر ٹریفک میں، ایک دفعہ 96 کی حضرت بات ہے، میں فرانس میں تھا، تراویح سنانے گیا تھا، رات کے 1:30 بجے ہم ایک شہر سے دوسری شہر جا رہے تھے، تو شہر کی گلیوں میں سے گزرے تو رات کو 1:30 بجے ریڈ سگنل ہوا تو ہمارے میزبان نے گاڑی روک دی۔ میں نے کہا بھائی ہمارے پاکستان میں تو 12 بجے کے بعد آزادی ہی آزادی ہوتی ہے، بڑے سے بڑے چوک پر ہم نہیں رکتے کہ اس وقت تو سب سو۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہمارے ہاں قانون کی پاسداری کی جاتی ہے۔ لیکن وہی پاکستانی جب پاکستان آتے ہیں تو پھر وہ بے ہنگم ٹریفک کا شکار ہوتے ہیں، پھر روٹ لین کا بھی خیال نہیں رکھتے، دائیں بائیں کا بھی خیال نہیں رکھتے، ہارن کم بجانا ہے یہ بھی خیال نہیں رکھتے، ہسپتال کے سامنے سے گزرتے ہوئے تو ہارن بالکل نہیں بجانا یہ بھی خیال نہیں رکھتے، موٹر وے پر گاڑی 120 سے اوپر نہیں لے کر جانی، چاہے رات کا وقت ہو، چاہے موٹر وے خالی پڑا ہو، اس کا بھی خیال نہیں رکھتے، توڑتے چلے جاتے ہیں قانون۔ لیکن وہاں جا کر ان کی طبیعت میں قانون شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کی حکم عدولی نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم بھی بالکل ایسا ہے، جتنا آپ اس سے قربت پیدا کریں گے، اس کو پڑھنے میں بھی لذت آئے گی، اس کو سمجھنے میں بھی لذت آئے گی۔ میں نے ایک مرتبہ اس رمضان المبارک میں مطالعے کے دوران ایک بات محسوس کی قرآن کریم میں، اگرچہ ہمیں بہت کم وقت ملتا ہے، ہم صبح کہیں شام کہیں، تو میں نے دیکھا کہ قرآن کریم میں اللہ نے جب اپنے بندوں پر کوئی حکم نازل کیا ہے تو وہاں علا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی رمضان المبارک قریب ہے، تو اللہ نے جب روزے کا حکم دیا تو کیا آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علی، آ گیا۔ نماز کو اللہ نے فرض کیا، ان الصلاۃ کانت علی، آ گیا۔ حج کو اللہ نے فرض کیا تو کیسے ہے جی؟ وللہ علی، آ گیا۔ تو عربی میں علی وہی کام کرتا ہے جو انگلش میں ہیو ٹو کرتا ہے۔ دیکھو ہمارے بچوں نے آپ کے سامنے انگلش بھی پیش کی نا، اگرچہ وہ مزید اس میں نکھار آئے گا جوں وقت گزرے گا، اور الحمدللہ ہمارے مدارس میں اللہ کے کرم سے عصر حاضر کے تقاضوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب ہم ایسا کر رہے ہیں، نہیں، پہلے کچھ اور تقاضے تھے، ہم اس رخ پر محنت کرتے تھے، اب تقاضا کچھ اور ہے تو ہم اس رخ کو بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے شکوہ رہتا ہے ہمارے اسکول اور کالجز والوں سے کہ ہمارے حفظ کرنے والے تو بچے انگلش سیکھ رہے ہیں، لیکن اسکول اور کالجز والے بچے قرآن حفظ کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں؟ صرف سارا اعتراض ہم پر نہ کیا جائے، کچھ تھوڑی سی اپنی اداؤں پر بھی غور کیا جائے۔ اس لیے میں، اگر کوئی یہاں ذمہ دار ساتھی بیٹھے ہیں، کم از کم اپنے ادارے میں، پرائیویٹ اسکول میں تو وہ یہ اہتمام کریں کہ ہم بچوں کو نرسری یا پریپ سے ہی نورانی قاعدہ اور پھر آخری سپارے کی صورتیں اور پھر سورہ یاسین، چلے پورا حفظ نہیں کروا پاتے لیکن جو اہم صورتیں ہیں وہ تو ضرور کروا لی جائے نا۔ اپنے بچوں کو کم از کم سورہ یاسین کا گفٹ تو دے کر جائیں نا، تاکہ جب ہم یہ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں تو ہمارا بچہ اور کوئی کام کرے نہ کرے، فجر کی نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ کے تو ہمیں تحفہ بھیج دے۔ تو میں نے قرآن کریم میں نوٹ کیا کہ اللہ نے اعلیٰ کہاں لگایا؟ تمام اعلیٰ بندوں کے ساتھ احکامات کے متعلق تھے، ایک اعلیٰ تھا جو اللہ کی ذات کے ساتھ متعلق تھا۔ گویا اللہ نے فرمایا کہ نماز میں نے بندوں پر فرض کی اعلیٰ کے ذریعے، روزہ بندوں پر فرض کیا اعلیٰ کے ذریعے، حج بندوں پر فرض کیا اعلیٰ کے ذریعے، ایک بات میں نے اپنے اوپر فرض کر لی ہے، اور وہ کیا بات ہے؟ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، بمعرفہ نہیں، بجہالہ ثم یتوبون من قریب۔ رب العالمین نے فرمایا روزہ میں نے تم پر فرض کیا ہے، زکوٰۃ میں نے تم پر فرض کی ہے، حج میں نے تم پر فرض کیا ہے،
نماز میں نے تم پر فرض کی ہے، سارے احکامات میں نے بندوں پر فرض کیے ہیں، لیکن ایک بات ہے جو میں نے اپنے اوپر فرض کی ہے۔ یا اللہ وہ کیا بات؟ ہمارے سامنے کسی کی کمزوری آ جائے، ہم فیس بک پر ویڈیو ڈالنا پسند کرتے ہیں، ہم لوگوں کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کا امتحان لینے والے ایگزامینر اس کے پرچے میں سے اس کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، سرخ رنگ کا دائرہ لگاتے ہیں کہ اس بچے نے یہ غلطی کی، اس کے نمبر کاٹنے ہیں۔ لیکن اللہ جیسا ایگزامینر کوئی نہیں، اللہ جیسا ممتحن کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندے کی خطاؤں کا انتظار نہیں کرتا، وہ تو اپنے بندوں کی نیکیوں کا انتظار کرتا ہے۔ دنیا والوں کا عجیب دستور ہے مفتی صاحب، دنیا والوں کا عجیب دستور ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں تم سے کوئی غلطی ہو تو صحیح نہ، آؤ نا ہمارے پاس، تمہیں عذاب دیں گے، تمہیں سزا دیں گے، تم سے انتقام لیں گے، تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اگر تم سے کوئی جرم سرزد ہو گیا تو تمہاری پچھلی ساری اچھائیوں کو فراموش کر دیا جائے گا۔ دنیا والے کہیں گے آؤ نا ہمارے پاس، تمہارے اگلے پچھلے حساب برابر کریں گے۔ صرف رب العالمین ہے جس کی درگاہ سے اعلان ہوتا ہے چھوٹی سی نیکی لے کر آؤ نا، اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر کے دکھاؤں گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، آگے کیا ہے؟ ہاں حفاظ بتائیں نا، ماشاءاللہ اب تو رمضان بھی قریب ہے بھائی، میں اپنی ہر بات کی دلیل پیش کر رہا ہوں الحمدللہ، اور قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا، بڑی سے بڑی خطا ہو گئی، بڑی سے بڑی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے، اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہو تو مایوس ہونے کی اجازت نہیں۔ آؤ نا میرے دربار میں، آنسو بہاؤ، تھوڑا سا جھک جاؤ، تھوڑی سی توبہ کر کے دکھاؤ۔ اللہ فرما رہے جتنے بڑے گناہ کیے ہوں گے ان کو اتنی بڑی نیکیوں سے تبدیل کروں گا۔ رحمت عالم نے فرمایا حتی یدع کنفہ علی، اللہ ایک گناہگار کو قریب فرمائیں گے اور اس پر ستاری کی چادر تان دیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے یہ کون ہے، کیا کر کے آیا ہے۔ پھر اللہ اس سے گفتگو فرمائیں گے سرگوشی کے انداز میں تاکہ اس کی اور اللہ کی بات کوئی تیسرا سن نہ سکے، اور اللہ اس سے فرمائیں گے اتعرف ذنب کذا، میرے بندے دنیا میں تو گناہ کیا کرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا جیسے والدین سے چھپا لیا ایسے اللہ سے بھی چھپا لیا، جیسے اہل محلہ سے چھپا لیا ایسے اللہ سے بھی چھپا لیا۔ رب العالمین اس کو ایک ایک گناہ یاد دلائیں گے اتعرف ذنب کذا، کچھ یاد ہے نا فلاں موقع پر تو نے گناہ کیا تھا، فلاں سال میں، فلاں مہینہ میں، رات کے وقت، دن کے وقت، دنیا والوں کے سامنے دنیا والوں سے چھپا کر گناہ کرتا رہا۔ رحمت عالم نے فرمایا کہ وہ عرض کرے گا الہ العالمین انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں، تو تو علیم بذات الصدور ہے، تو تو میرے دل کا حال بھی جانتا ہے، میرا کوئی گناہ تجھ سے چھپا ہوا نہیں، مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، تجھے ناراض کر کے آیا ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا وہ شخص اس قدر شرمندہ ہوگا کہ سر سے پاؤں تک پسینے میں نہا جائے گا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے، جسم لرزہ بر اندام ہوگا، حق تعالیٰ کو اس کی ندامت اور شرمندگی دیکھ کر اس پر رحم آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے سترت علیک فی الدنیا، تو دنیا میں گناہ کیا کرتا تھا، میں جاننے کے باوجود، سزا پر قدرت رکھنے کے باوجود تیرے گناہوں کو لوگوں سے چھپا دیا کرتا تھا، تو اولاد کے سامنے بھی معزز بن کے رہتا، والدین کے سامنے بھی محترم بن کے رہتا۔ سترت علیک فی الدنیا، کچھ یاد ہے نا، تو بھول تو نہیں گیا نا، میں چاہتا تو نقد تجھے سزا مل جاتی تیرے گناہوں پر،
تیرے گناہوں کا پردہ چاک کر دیتا، تیری عزت کو خاک میں ملا دیتا، لیکن میں نے تیرا خیال کیا، تجھ پر دنیا میں ستاری کی چادر تانے رکھی، تو خطائیں کرتا تھا میں چھپا دیا کرتا تھا، تو گناہ کرتا تھا میں تیری عزت بڑھا دیا کرتا تھا، تو یہ سمجھتا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، رب العالمین نے فرمایا سب جانتا تھا، اور جاننے کے باوجود تیرے گناہوں کو آشکارا نہیں کرتا تھا۔ یہ دنیا میں میرا معاملہ تھا، آج تو میرے بارے میں کیا تصور رکھتا ہے کہ میں تجھے رسوا کر دوں گا؟ نا، مجھ جیسا رحمان کوئی نہیں، مجھ جیسا رحیم کوئی نہیں، مجھ جیسا حنان کوئی نہیں۔ سن میں اعلان کرتا ہوں، انا اغفرها لک اليوم، دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپاتا رہا، آج اعلان کرتا ہوں میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم سے آپ جتنا قریب آئیں گے، رب کعبہ کی قسم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور قرآن کریم سے جتنا دور ہوں گے اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ اس قرآن کریم کو رسمی کتاب نہ سمجھیے، اس قرآن کریم کو محض ایک مذہبی روایتی کتاب مت سمجھیے خدا را۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنا درد دل بیان کیا تھا نا، فرمایا فاش گویم آنچے در دل مزمرست۔ اب فارسی ہمارے پرانے علماء تو سمجھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ، ہمارے محمدی صاحب بھی ماشاءاللہ حضرت تشریف لے آئے، مرحبا جی۔ فاش گویم آنچے در دل مزمرست، این کتاب نیست چیز دیگر است، چون بجان در رفت جان دیگر شود، جان چون دیگر شد جہاں دیگر شود۔ اقبال فرما رہے ہیں آؤ نہ میں تمہیں اپنے دل کی بات بتاؤں، آؤ نہ میں تمہیں سر کائنات بتاؤں، قرآن کو عام کتاب نہ سمجھا کرو، یہ تو کتاب انقلاب ہے۔ قرآن کا پیغام یہ ہے، مجھے زبانی یاد کرو تمہیں حافظ بنا دوں، مجھے خوبصورت پڑھو تمہیں قاری کہلوا دوں، میرے ترجمہ تفسیر کو سمجھو تمہیں عالم بنا دوں، میرے اسرار و رموز کو بیان کرو تمہیں داعی اور مبلغ بنا دوں، مجھ میں موجود فقہ کو مانو سمجھو تمہیں مفتی کہلوا دوں۔ اور قرآن کا پیغام یہ ہے، میری عزت اور ناموس پر اپنی جان قربان کرو تو تمہیں شہید کہلوا دوں۔ عزیز دوستو، وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں آج کی اس ملاقات کے حوالے سے آپ کے سامنے قرآن کریم کا صرف ایک حکم رکھ کر اجازت چاہوں گا۔ ویسے تو قرآن کریم احکامات کا مجموعہ ہے، اس کا ہر لفظ، اس کا ہر حرف، اس کی ہر حرکت یہ کسی نہ کسی قانون پر دلالت کرتے ہیں، اور جیسے قوانین کی حفاظت اقوام عالم بہت اہتمام سے کرتی ہیں، اپنے اپنے آئین کی حفاظت کرتی ہیں کہ کوئی اس میں اضافہ نہ کر سکے، کوئی اس میں کمی نہ کر سکے، تو بالکل اسی طرح قرآن کی حفاظت بھی خلاق عالم کرتا ہے کہ یہ قانون ہے تا قیامت، نہ اس میں کسی کو اضافے کی اجازت ہے، نہ یہ جرمنی ہے نا جی، جرمنی کا نام آپ نے سنا ہوگا، 1935 یا 37 میں غالباً، میں بھول رہا ہوں تھوڑا، وہاں پر عیسائی حکومت تھی، ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے انہوں نے آپس میں سوچا کہ ہماری جو مذہبی کتاب ہے بائبل انجیل، ہم ذرا یہ اکٹھی کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ آپس میں کتنا میچ ہے اور کتنا مس میچ ہے، کتنا اختلاف ہے ہماری مذہبی کتابوں میں۔ چنانچہ انہوں نے 4000 انجیل اکٹھی کی۔ کتنی جی؟ 4000۔ یہ اس وقت کا زمانہ تھا جب پریس نہیں تھے، جب ہاتھوں سے کتابت ہوا کرتی تھی تو شاذ و نادر کہیں کتاب ملا کرتی تھی۔ انہوں نے پورے ملک سے 4000 انجیل اکٹھی کی اور کئی مہینے لگا کر ان کو آپس میں میچ کیا کہ یہ باہم کتنی موافق ہیں۔ ایک پادری پڑھتا تھا اور باقی 3999 اپنے سامنے ایک ایک کتاب کھول کر
میچ کیا کرتے تھے کہ یہ اس پڑھی جانے والی کتاب کے ساتھ کتنا ملتی ہے. تو جب 4000 کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا، اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ان میں سے کوئی سے 2 انجیل بھی ایسی نہیں جو ایک جیسی ہوں، ہر انجیل دوسری سے مختلف. پھر انہوں نے قرآن کریم کا امتحان لینا شروع کیا، اور انہوں نے قرآن کریم کے 4000 نہیں، انصاف تو یہ تھا کہ 4000 اکٹھے کرتے، انہوں نے 12000 نسخے اکٹھے کیے. کتنے جی؟ اور کئی مہینے لگا کر اسی طرح قرآن کریم کا آپس میں موازنہ کیا کہ ان میں کتنا اختلاف ہے. جب آخری دن تھا تو سب انگشت بدنداں رہ گئے کہ ان 12000 میں سے کوئی سے 2 قرآن بھی ایسے نہیں تھے جن میں زبر، زیر یا پیش کا اختلاف موجود ہے. اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں قانون کی حیثیت سے. اس میں بہت سارے قوانین ہیں عزیز دوستو. میں آج آپ کے سامنے قرآن کریم کا ایک حکم، ایک قانون عرض کروں گا، اور اس ایک کی خاص بات یہ ہے کہ باقی تمام قوانین اور احکامات میں اللہ کی طرف سے رعایت، درگزر، نرمی، معافی موجود ہے. لیکن قرآن کا ایک حکم ہے جس میں اللہ کی طرف سے کوئی معافی نہیں، کوئی درگزر نہیں، کوئی رعایت نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں. مثال دیتا ہوں، جیسے نماز ہے، نماز کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے، اس میں اللہ کی طرف سے رعایت ہے. اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو کوشش تو کیجئے بولنے کی، بیٹھ کے پڑھ. اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو اچھا لیٹ کر کتنا اللہ کی طرف سے رعایت ہے. الحمدللہ. کبھی کبھی تو میں حیران ہو جاتا ہوں، یقین فرمائیے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے لیٹ کرنا، رکوع سجدے کے لیے اٹھ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، سر کا اشارہ کر لو، اللہ اس پر بھی نماز قبول فرما لیتے ہیں. اچھا دوسرا حکم، روزہ. کتنا بڑا حکم ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دے پھر قیامت تک رکھتا رہے تو اس ایک کے اجر کو نہیں پہنچ پائے گا. کتنا بڑا حکم. لیکن اس میں بھی رعایت ہے. من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر کوئی بہت مریض ہو گیا اور معالج اور مفتی حضرات نے اس کو کہہ دیا کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یا کوئی 78 کلومیٹر کے سفر پر چلا گیا تو پھر اس کے لیے رعایت ہے، وہ وقتی طور پر روزہ چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے. اسی طرح زکوٰۃ کتنا بڑا حکم ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے رعایت موجود ہے کہ اگر آپ اکٹھی ادا نہیں کر سکتے ہو، تھوڑی تھوڑی کر کے حضرت مفتی صاحب کے پاس لے آیا کرو، ان کے ادارے میں رعایت ملتی ہے. لیکن قرآن کا ایک حکم یاد رکھنا عزیز دوستو، اپنے دل کی تختی پر لکھ کر جانا آج. اور میں الحمدللہ مفتی ہوں بنوری ٹاؤن سے، 2003 کا پرانا والا. میں فتویٰ دے کے جاتا ہوں، اگر اس ایک حکم میں پکے رہے نا تو گناہوں کے باوجود اللہ جنت میں داخلہ یقینی فرمائے گا انشاءاللہ. فتویٰ دے رہا ہوں. یہ ایک حکم قرآن کا ایسا ہے کہ اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے الفاظ ہی بدل ڈالے. عام طور پر امر یأمر کے ذریعے حکم آتا ہے، یہاں الفاظ بدل دیے اللہ نے. فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ. یہ ہے قرآن کا حکم. قضا عربی میں تب استعمال کیا جاتا ہے جب فیصلہ کن بات ہو جائے، جس کو چیلنج نہ کیا جا سکے. جیسے ہماری سپریم کورٹ جب کوئی فیصلہ کر دے نا تو بس وہ فائنل اتھارٹی ہے، اس کی بات ہو گئی پوری. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ. رب العالمین نے فرمایا فیصلہ کن بات تمہیں بتائی جا رہی ہے، تا قیامت اصول اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے. یا اللہ کیا ضابطہ ہے؟ رب نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ. دیکھنا، خیال رکھنا، کوئی خوبصورت امامہ باندھ کر تمہارے عقیدہ توحید پر ڈاکہ نہ ڈال دے، کوئی لمبا جبہ پہن کر تمہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں میں نہ پھنسا لے. اپنے توحید کے عقیدے پر نگاہ رکھنا، اس کو مضبوط بے عیب رکھنا. زمزم بھی اتنا صاف نہ ہو جتنا تمہارا توحید کا عقیدہ صاف ہو. گلاب میں بھی وہ مہک نہ ہو جو تمہارے عقیدہ توحید میں مہک ہو. زندگی کے سفر میں اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کروٹیں بدلتے، چلتے پھرتے، اجتماعات میں، خلوت میں اعلان کرتے رہا کرو کہ ہم سب کا معبود کون ہے؟ کون ہے؟ عجیب عجیب.
چلیں جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان کو تو میں معذور سمجھ رہا ہوں کہ وہ مجبوراً وہاں بیٹھے ہیں، لیکن جو آپ بیٹھے ہیں آپ تو سب جوان ہیں ماشاءاللہ بھائی، اگرچہ ان کے لیے بھی اجازت نہیں ہے جواب میں آہستگی کی، اس لیے کہ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں جب ہم 50 کے قریب پہنچتے ہیں نا، جیسے میں پہنچ گیا ہوں، تو پھر ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں یار کوئی حکیم صاحب، کوئی ڈاکٹر صاحب، کوئی کمزوری ہو گئی جسم میں، سفر سے تھک جاتے ہیں، جسم میں درد ہوتا ہے، بڑھاپا قریب آ گیا ہے، تو پوچھتے رہتے ہیں نا جی مفتی صاحب تسی بھی پوچھتے ہو جی، پوچھتے رہتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں عزیز دوستو، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، دنیا کا کوئی حکیم آپ کو بڑھاپے سے نہیں بچا سکتا، صرف عقیدہ توحید ہے جو مسلمان پر بڑھاپا آنے نہیں دیتا، جو مسلمان کو بوڑھا ہونے نہیں دیتا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ احد کے موقع پر رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے محبوب میرا دل چاہتا ہے میں بھی جہاد میں حصہ لوں، میں بھی دشمن کی تکہ بوٹی کروں۔ رحمت عالم نے فرمایا عمرو تو ٹانگ سے معذور ہے اور اللہ کی طرف سے اجازت ہے، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، تو اعرج ہے، تو ٹانگ سے معذور ہے، اگر تو جہاد میں حصہ نہ لے بغیر لڑے بھی اللہ تجھے جنت دے دے گا۔ قربان جاؤں عمرو بن جموح کے عقیدے پر، قربان جاؤں رحمت عالم کی تربیت پر کہ وہ عمرو کہنے لگا اريد ان اطأ الجنت بعرجتی، اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے اسی لنگڑے پاؤں سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ہم تو مسجد کو نہ جائیں، ہم سے تو جماعت کی نماز قضا ہو جائے، اور ادھر جہاد میں جایا جا رہا ہے۔ رحمت عالم نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اجازت دے دی، اور عمرو بن جموح نے دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جو داد شجاعت سمیٹی اور دشمنوں کی صفوں کی صفیں الٹ دیں، زخم کھاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ رحمت عالم ان کی میت پر تشریف لائے اور مسکرائے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا اللہ نے سارے پردے ہٹا کے مجھے دکھایا ہے، عمرو جنت میں جا رہا ہے، لنگڑاتا ہوا نہیں، اللہ نے صحیح پاؤں عطا فرما دیا ہے۔ اور ہم اللہ کہتے ہوئے بھی گھبرا رہے ہوں، پائے سگ بوسید مجنوں خلق پرسد این چے سود، گفت این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ۔ محبت تو انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں تک کسی کا خیال بھی نہیں پہنچتا۔ مجنوں تھا نا، مشہور ہے، آپ میں سے نوجوان تو بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، بدنام زیادہ ہے، وہ تھا نیک انسان۔ کتاب میں نے پڑھا کہ اس کی وفات بھی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہوئی۔ ہاں اس کو محبت ہوئی ایک خاتون سے، اس نے رشتہ بھیجا، رشتے سے انکار ہو گیا تو محبت اس پر غالب آ گئی۔ یاد رکھنا عزیز دوستو، محبت عزت سکھاتی ہے، محبت پاکیزگی سکھاتی ہے۔ اگر ہم محبت میں، جس کو میں کیا کہوں، بے لگام ہو گئے نا، تو وہ محبت نہیں ہوتی، ہوس ہوتی ہے۔ جہاں ہم والدین سے چھپ کر اس کو بلانے کی کوشش کریں، چھپ چھپ کر کسی دوست کے گھر ملنے کی کوشش کریں، یہ محبت نہیں ہے، یہ ہوس ہے۔ اگر سچے محب ہو، اگر سچے عاشق ہو تو اپنے والدین کو تیار کرو، وہ تمہارا رشتہ لے کر عزت کے ساتھ وہاں پر جائیں، پھر ہو جائے قبول الحمدللہ، اور اگر نہیں قبول ہوا تو اسی میں تمہاری بہتری تھی اللہ کے ہاں۔ یہ کیا مجنون نے، بدنام تو بہت زیادہ ہے۔ تو وہ اس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ایک مرتبہ پاؤں چوم رہا تھا کسی جانور کے، اور جانور بھی گندا سا ہے، میں مسجد میں کیا نام لوں اس کا، ہماری بھی گلی میں آ جائے تو اس کو مار کے بھگاتے ہیں۔ کسی نے کہا مجنوں کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے ہو، اوپر کی منزل خالی ہو گئی کیا، جانور کے پاؤں چوم رہے ہو؟ چلو چومتے، کوئی منہ چوم لیتے، کوئی ماتھا چوم لیتے، کمبخت پاؤں چوم رہا ہے۔ ہائے، اس نے کہا این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود۔ یہ کوئی عام کتا نہیں ہے، یہ کوئی عام جانور نہیں ہے، یہ کبھی کبھی میری محبوبہ کی گلی سے ہو کے آتا ہے، میں سوچتا ہوں محبوبہ کے قدموں تک تو نہیں پہنچ سکا، اس کے نشانات کے قدم پر اس کا قدم لگا ہے، چلو اسی کو چوم کر اپنے عشق کی تسکین کر لیتا ہوں۔ تمہارا کیسا عشق ہے چٹھا بختاور کے روشن ضمیروں کہ آپ سے اللہ کہلوانے کے لیے مجھے 10 منٹ اضافی بات کرنی پڑ گئی۔ ہائے کاش کہ آپ کا اللہ اتنا بلند ہوتا کہ یہ چھت تو کیا عرش تک چلی جاتی آواز۔
میں دوستوں کو بتاتا ہوں، بہت جگہوں پہ اللہ پاک مجھے لے جاتے ہیں، بہت جگہوں پر میں نے توحید کے حوالے سے بات کی، لوگوں سے نعرے لگوائے۔ یقین فرمائیے ایک جگہ ایسی تھی کہ ان کا اللہ ہی آج بھی میرے کانوں میں گونج رہا ہے، اور وہ جگہ تھی آواران بلوچستان میں، جہاں اس قدر غربت تھی کہ میں نے کسی گھر کو پختہ نہیں دیکھا، میں نے کسی گھر کو پختہ نہیں دیکھا۔ میرے مجمع میں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے جن کے پاس پہننے کے لیے کرتا بھی نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ ہی کہا رب کعبہ، وہ تو اوپن ایئر تھے، آپ تو چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، تھوڑی سی بھی آواز کرو تو گونجتی ہے۔ تو میں آپ کی اچھی یادیں لے کر یہاں سے جانا چاہتا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، ایسے اللہ کہو ایسے، اور صرف اللہ نہیں کہو، اللہ ہی کہو۔ دیکھو نا یہ پرانے ساتھی بیٹھے ہیں میرے ابا کو سننے والے، صرف اللہ نہیں کہنا، اللہ ہی کہنا ہے، کیونکہ کچھ نادان کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے، رحمت عالم کے غلام کہتے ہیں نا کائنات میں کوئی کچھ نہیں کرتا، سب کچھ کرنے والا کون؟ رب العالمین نے فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، قانون بن گیا، ضابطہ لاگو ہو گیا، اصول طے پا گیا، تا قیامت کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ تم سب کا معبود کون ہے؟ اللہ ہی پر زور لگانا، حصر کی ضرب لگانا عزیز دوستو۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، کسی دربار پہ سر نہیں جھکانا، کسی سرکار کے قدموں میں سر نہیں جھکانا۔ ہم سب کا مسجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، غلط کہتا ہے، وہ نام نہاد اسکالر جو آپ کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ اسرائیل روحیں لے کر جا رہا تھا، پیچھے کسی بزرگ نے روحیں کھینچ لی۔ رب العالمین کی بات مانو یا اس نادان کا کلام سنو؟ میرے رب کا اعلان ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، زندگی اور موت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، یہ فیصلہ کس کا اختیار؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، کوئی تمہیں مصیبت سے نہیں بچا سکتا، کوئی تمہیں خیر سے ہمکنار نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ کس کا اختیار؟ یاد رکھنا راولپنڈی اسلام آباد کے روشن ضمیروں، کٹنا پڑے تو کٹ جانا، گولیوں کا سامنا کرنا پڑے تو کر لینا، سولی پر لٹکنا پڑے تو لٹک جانا، آگ میں جھلسنا پڑے تو جھلسنا نہ، لیکن کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ رب نے اعلان فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، رحمان ہونے کے باوجود، رحیم ہونے کے باوجود میرا اعلان یہ ہے کہ مشرک اگر شرک کرتے ہوئے مر گیا وجبت لہ النار، جہنم واجب ہو جائے گی، جہنم واجب ہو جائے گی، جہنم واجب ہو جائے گی۔ اس لیے آج مجھ سے وعدہ کیجیے، آج مجھ سے وعدہ کیجیے، زندگی کے آخری سانس تک اللہ سے وفا کر کے دکھائیں گے کہ بے وفا کو تو میں اور آپ بھی پسند نہیں کرتے، وہ غیور بے وفائی کو کیسے قبول کر لے؟ کسی کو فون کریں آواز کٹنے لگ جائے، ہم کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کال کاٹ دیجئے، تو وہ اللہ کیسے برداشت کرے اگر ہمارے اور اس کے رابطے میں کسی کو شریک کر لیا جائے؟ اس لیے آج اعلان کیجئے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے کچھ ہو جائے، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، عبادت کس کی ہوگی؟ عزیز دوستو، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ مجھے جو وقت دیا گیا تھا الحمدللہ میں اس پر پہنچ گیا، اپنے ہدف کو پا لیا، آپ کے سامنے گزارش بھی رکھ دی۔ بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مفتی صاحب کو، اتنے خوبصورت بچوں نے پریزنٹیشن دی ہے، اسپیشلی بچوں نے انگلش کا آپ کے سامنے مکالمہ کیا، عربی کا کیا، بچوں نے تلاوت کی، بچوں نے نعت کی، آپ سب نے سنی نا؟ اچھا لگا آپ کو یا جی اچھا لگا؟ جس کو اچھا لگا ذرا ہاتھ بلند کریں ماشاءاللہ۔ اچھا، اب جنہوں نے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں یہ تو خیر بچے ہیں، ابھی آپ اپنے بچوں کو ضرور مدارس سے وابستہ کر لیجیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ ضرور کیجئے۔ میں پھر کبھی آیا تو آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، بڑا عجیب ہے اور دل دوز ہے اور دلگیر ہے
کہ اس میں ایک شخص اپنی بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا ہے، پھر وہ ہمارے نبی سے آ کر معافی مانگتا ہے، تو میرے نبی نے اس کو معاف تو کر دیا، لیکن روایات بتاتی ہیں میرے آقا ایسے روئے جیسے بچہ ہچکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے۔ آج ہم بچوں کو زمین میں دفن تو نہیں کرتے، لیکن معذرت کے ساتھ اگر ہم بچوں کو قرآن سے وابستہ نہیں کر رہے، رحمت عالم کے فرمان سے وابستہ نہیں کر رہے، اگر ہم اہل اللہ کے قدموں میں لے کر انہیں نہیں آ رہے، تو یہ بچوں کو زندہ دفن کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے کہ اس وقت ساری باطل قوتیں چاروں طرف سے ہمارے بچوں پر حملہ آور ہیں۔ آپ یقین فرمائیں، دیکھیں میری عمر 50 کے قریب ہے، آپ میں سے بہت سارے 60 کے ہوں گے، کوئی 40 کے ہوں گے، کوئی یہ ہوگا۔ صبح اٹھتے ہی ہمارا سب سے پہلے کام کیا ہوتا ہے؟ مثلا میرا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ او بھائی میرا چشمہ لا کے دو، بھائی چشمہ کہاں ہے؟ ٹھیک، چشمہ پہنتا ہوں، ٹائم دیکھ لیتا ہوں، پھر اللہ توفیق دے تو نماز کی تیاری کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ناشتہ واشتہ، پھر اس کے بعد وہ۔ لیکن ہمارا بچہ جیسے ہی اٹھتا ہے وہ سب سے پہلے کہے گا مما موبائل، بابا موبائل۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ شرمانے کی بات نہیں، ہر گھر کی کہانی ہے بھائی، ہر گھر کی سٹوری ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ موبائل میں وہ قرآن سنتا ہوگا، حدیث سنتا ہوگا، وہ تو وہی وہ کارٹون اور وہ گیمز، اور تو وہ اس کو بچے کو ہم سے بھی دور کر رہے ہیں، دین سے بھی دور کر رہے ہیں۔ تو اب میں یہ تو فتویٰ نہیں دے سکتا کہ موبائل استعمال ہی نہ کرواؤ، کہ اس میں آپ کے بھی منافع ہیں بہرحال، لیکن یہ تو کریں کہ اگر ایک طرف سے باطل کی محنت ہو رہی ہے تو آپ حق کی محنت بھی تو کیجئے نا، حق کی محنت بھی تو کیجئے، اپنے بچوں کو مدارس سے وابستہ کیجئے۔ آپ پر اللہ کی نعمت ہے، حضرت مفتی صاحب جیسی شخصیت آپ کے درمیان موجود ہے، آپ یقین فرمائیے۔ ہم تو گھومتے رہتے ہیں مختلف مدارس، اللہ ان کے ماشاءاللہ تقویٰ کو، للہیت کو، اخلاص کو، علم کو، عمل کو سلامت بھی رکھے، استقامت بھی عطا فرمائے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی قرآن سے وابستہ کریں۔ سب اس کی نیت کرتے ہو بھائی؟ ہاتھ بلند کر کے میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، وما علیہ الا البلاغ۔